मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपनी नॉवल का आगाज़ करते हैं जहाँ से सिलसिला हमने छोड़ा था। तहरीर है अबू याह्या साहब की और हमारा नॉवल है जब ज़िंदगी शुरू होगी। आज इस सिलसिले का हमने 12वां बाब शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं। 12वां बाब, बनी इसराइल और मुसलमान। हम हशर के मैदान की सिमत जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह नहूर और शाइस्ता नजर आए। इन्हें देखकर मेरी हुस्से मिज़ा बेदार हो गई। मैंने साले से कहा, आओ जरा चलते चलते इन्हें तंग करते हैं। इन दोनों का रुख झील की तरफ था, इसलिए वो हमें करीब आते हुए देख नहीं सके। मैं शाइस्ता की सिमत से इसके करीब पहुंचा और जोर से कहा, ए लड़की, चलो हमारे साथ। हम तुम्हें एक नामहरम मर्द के साथ घूमने फिरने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। शाइस्ता मेरी बुलंद आवाज और सख्त लहजे से एकदम घबरा कर पलटी। ताहम नहूर पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इत्मीनान के साथ मुझे देखा और कहा, फिर तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं भी शरीके जुर्म हूँ। ये कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ आगे फैला दिए और फिर हंसते हुए कहा, मगर मसला ये है कि यहाँ ना जेल है और ना सजा देने की जगह। जेल तो यहाँ नहीं है, मगर सजा जरूर मिल सकती है। वो ये कि मुगैया ही के साथ आपकी शादी करा दी जाए। सारी जिंदगी एक ही खातून के साथ रहना, वो भी जन्नत में, बड़ी सजा है। इस पर नहूर ने एक जोरदार कहकहा बुलंद किया। शाइस्ता, जो मेरे इब्तदाई हमले के बाद संभल चुकी थी, हंसते हुए बोली, वैसे तो आप लोग तौहीद के बड़े कायल हैं, मगर इस मामले में आप लोगों की सोच इतनी मुशरिकाना क्यों हो जाती है? नहूर ने चेहरे पर मसनूई संजीदगी लाते हुए कहा, आपको मालूम है अब्दुल्ला, मुशरिकों का अंजाम जहन्नुम होता है। इसीलिए आइंदा आप शाइस्ता के सामने ऐसी मुशरिकाना गुफ्तगू मत कीजिएगा, वगरना आपकी खैर नहीं। ताले ने इस गुफ्तगू में मदाखलत करते हुए कहा, शाइस्ता, आप इत्मीनान रखें, ये अमलन मोहद हैं, इनकी एक ही बेगम है। इस पर नहूर मुस्कुराते हुए बोले, ये इनका कारनामा नहीं, इनके ज़माने में ये मजबूरी थी। खैर छोड़ें इसे, ये बताइए कि आपकी बेगम साहिबा हैं कहाँ? मैं अभी तक संजीदगी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इनकी तरफ शरारत आमेज अंदाज में देखते हुए कहा, हमें बास दूसरे बुजुर्गों की तरह बेगमात के साथ घूमने की फरागत मैसर नहीं, लेकिन दूसरों की फरागत को नज़र लगाने की फुर्सत ज़रूर मैसर है। नहूर ने इसी लबो लहजे में तुर्की बतुर्की जवाब दिया। हम खुश होने वाले लोग हैं, नज़र लगाने वाले हरगिज़ नहीं। मगर आपने मुझे तो नज़र लगा दी है। फिर मज़ीद वजाहत करते हुए बोले, मेरे पैगंबर यरमामा नबी को शहादत देने के लिए बुला लिया गया है। मैं चूंकि इनका करीबी साथी था, इसलिए मेरा वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये आखिरी बात कहते हुए इनके चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। आप जा रहे हैं? शाइस्ता ने कहा, हाँ, तुम अपने घर वालों के पास चली जाओ, मैं कुछ देर तक इन मामलात में मसरूफ़ रहूंगा। अब्दुल्ला ने मुझे नज़र लगा दी है। ये कहकर वो इन फरिश्तों के साथ रवाना हो गए जो उन्हें लेने आए थे। अंबिया तो अपनी उम्मतों पर गवाही दे चुके, ये यरमामा नबी की गवाही किस चीज़ की हो रही है? मैंने साले की सिम देखते हुए दरियाफ्त किया। जिन मुजरिमों ने इनके साथ ज्यादती की थी, इन्हें भी इनके अंजाम तक पहुंचना है। ये गवाही इसी सिलसिले की है। साले ने जवाब दिया। फिर हम दोनों भी हश्र की तरफ रवाना हो गए। अर्श के सामने यरमामा नबी के ज़माने के तमाम यहूद जमा थे। इनका ज़माना यहूद की तारीख का एक अहम तरीन दौर था। यहूद या बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम के छोटे साहबजादे हज़रत इसहाक और इनके बेटे याकूब की औलाद में से थे। हज़रत याकूब, जिनका लक़ब इसराइल था, इनके 12 बेटे थे। इन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा गया। इन 12 बेटों में से सबसे नुमाया हज़रत यूसुफ थे। हज़रत याकूब और इनके 12 बेटे फ़लस्तीन में आबाद थे। मगर जब हज़रत यूसुफ के ज़माने में ये सब मिस्र मुंतकिल हो गए, कई सदियों तक ये मिस्र में रहे और इनकी तादाद लाखों तक पहुंच गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत के वक्त फ़िरौन ने यहूदियों को गुलाम बना रखा था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के ज़रिए से इन लोगों को फ़िरौन के जुल्म और सितम से निजात अता की और इन लोगों को एक उम्मत बनाया। किताब और शरीयत इन पर नाजिल हुई, मगर सदियों की ग़ुलामी ने इनमें बुज़दिली, शर्क और दीगर इखलाकी अवारिस पैदा कर दिए थे। चुनांचे इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद फ़लस्तीन को वहाँ मौजूद मुशरिकों से जहाद करके फ़तह करने से इनकार कर दिया। बाद में हज़रत मूसा के जानशीन यूशे बिन नून के ज़माने में फ़लस्तीन फ़तह हुआ और ये लोग वहाँ आबाद हो गए। इसके बाद हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने इनको एक ज़बरदस्त हुकूमत अदा की, जिसका शोहरा दुनिया भर में था। मगर इसके बाद इनमें अखलाकी ज़वाल आया और हर तरह की अखलाकी ख़राबियाँ और शिर्क इनमें फैल गया। इन्हीं पैगंबरों ने इन्हें पैगंबरों ने बहुत समझाया, मगर ये बाज नहीं आए।
नतीजतन इन पर महकूमी मुसल्लत कर दी गई। इर्द गिर्द की अक़वाम ने इन पर पे दर पे हमले करके इनकी सल्तनत को बहुत कमज़ोर कर दिया। जिस वक्त हज़रत यरमियाह की बासत हुई, नबी बनी इसराइल इस दौर की अजीम सुपर पावर इराक की आशूरी सल्तनत और इसके हुक्मरान बख्त नसर के बाज गुजार थे। इस दौर में बनी इसराइल का एक इखलाकी ज़वाल अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। इनमें शिर्क आम था, जिना मामूली बात थी। अपने हम मजहबों के साथ ये लोग बदतरीन जुल्म सितम का मामला करते, सूदखोरी और गुलामी की लानतें आम थीं। एक तरफ इखलाकी पस्ती का ये आलम था और दूसरी तरफ सियासी उमंगें उरूज पर थीं। हर तरफ बख्त नसर के खिलाफ नफरत का तूफान उठाया जा रहा था। इनके मजहबी और सियासी लीडरों की सारी तवज्जो इस बात पर थी कि सियासी महकूमी से निजात मिल जाए। कौम की इस्लाह, इखलाकी तामीर, ईमानी कुव्वत जैसी चीज़ें कहीं ज़ेर बहस न थी। मजहब के नाम पर ज़वाहिर का जोर था, ईमान और इखलाक और अमले साले की कोई वुक्कत न थी। ऐसे में हज़रत यरमियाह उठे और उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ ईमान और इखलाक की सदा बुलंद की। उन्होंने अहले मजहब और अहले सियासत को इनके रवैये पर तनकीद का निशाना बनाया। इनकी इखलाकी कमज़ोरियों, शिर्क और दीगर जराइम पर इन्हें तनबीह की। इसके साथ साथ आपने अपनी कौम को सख्ती से इस बात पर मुतनब्बे किया कि वो बख्त नसर के खिलाफ बगावत का ख्याल दिल से निकाल दें। इन्हें समझाया कि जज्बात में आकर अगर उन्होंने ये हिमाकत की तो बख्त नसर कहरे इलाही बनकर इन पर नाजिल हो जाएगा। मगर इनकी कौम बाज ना आई। इसने इन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया और फिर जेल में डाल दिया। इसके साथ उन्होंने बख्त नसर के खिलाफ बगावत की, जिसके नतीजे में बख्त नसर ने हमला किया। 6 लाख यहूदियों को इसने कत्ल किया और 6 लाख को गुलाम बनाकर साथ ले गया। यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी गई, पूरा शहर खाको खून में बदल गया। कुरान मजीद ने इस वाक़े को बयान किया और ये बताया कि हमला आवर लोग दरअसल कहरे इलाही थे, क्योंकि बनी इसराइल ने ज़मीन पर फसाद मचा रखा था। मैं इसी सोच में था कि साले ने गालबन मेरे ख्यालात पढ़कर कहा, ठीक यही काम तुम्हारे ज़माने में तुम्हारी कौम कर रही थी। वो इल्म, तालीम, ईमान, इखलाक में बदतरीन पस्ती का शिकार थी। मगर इनके नाम नेहाद रहनुमा इसे इन्हें यही समझा रहे थे कि सारी खराबी वक्त की सुपर पावर्स और इनकी साजिशों की वजह से है। ईमान और इखलाक की इस्लाह की बजाय सियासी गलबा और इक़्तिदार ही इनकी मंजिल बन गया। मिलावट, करप्शन, नाजायज़ मुनाफाखोरी, मुनाफ़कत और मुशरिक और शिर्क कौम के असल मसाइल थे। ख़त्म नबूवत के बाद इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम पहुँचाते। मगर उन लोगों ने कौम की इस्लाह और गैर मुस्लिमों को इस्लाम का पैगाम पहुँचाने की बजाय गैर मुस्लिमों से नफ़रत को अपना वतीरा बना लिया। इनके खिलाफ जंगो जदल का महाज खोल दिया। ठीक इसी तरह जैसे बनी इसराइल ने अपनी इस्लाह करने की बजाय बख्त नसर के खिलाफ महाज खोला था। चुनाचे बनी इसराइल की तरह उन्होंने भी इस अमल का बुरा नतीजा भुगत लिया। इसी असना में ऐलान हुआ, यरमियाह को पेश किया जाए। थोड़ी देर में यरमियाह अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों की मायत में तशरीफ लाए। वो अर्श के सामने खड़े हो गए, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। साले ने कहा, अल्लाह ताला अपने नबी का मुकदमा खुद पेश करेंगे। साले ने ये अल्फाज कहे थे कि आसमान पर एक फिल्म सी चलने लगी और तमाम निगाहें इन मनाजिर को देखने के लिए ऊपर उठ गईं। ये एक अजीम तबाही का मंजर था। हर तरफ आग भड़क रही थी, शोलों का रक्स जारी था। जलते हुए मकानात और अमलाक से उठने वाले स्याह बादल आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। फिजा में आहें, चीखें और सिसकियां बुलंद हो रही थीं। ज़मीन बेगुनाहों और गुनाहगारों के खून से रंगीन थी। इंसानों को बेदरेग मारा जा रहा था, घरों को लूटा जा रहा था, ख़वातीन की नामूस गली कूचों में पामाल हो रही थी। यरूशलेम की गलियों में हर तरफ इराक के ताकतवर तरीन हुक्मरान बख्त नसर के फौजी दंदनाते हुए फिर रहे थे। इनके सामने एक ही मकसद था, बनी इसराइल के इस मुकद्दस तरीन शहर और इनके बासियों को तबाह व बर्बाद करके रख दें। इस अफरा तफरी और हंगामे में कुछ सिपाही एक कमांडर के हमरा घोड़ों पर सवार तेजी से एक सिमत बढ़े जा रहे थे। शहर के कोने में बने जेल खाने के करीब पहुंचकर वो रुके और अपने घोड़े से उतरकर खड़े हो गए। इनका कमांडर आगे बढ़ा और जेल खाने में मौजूद कैदियों की सिमत देखते हुए पुकारा, तुम में से यरमियाह कौन है? इसकी बात का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तमाम कैदियों की नजरें एक पिंजरे की तरफ उठ गईं, जहां एक कैदी को पिंजरे के अंदर इंतहाई बेरहमी से रस्सियों से जकड़ कर रखा गया था। कमांडर को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। इसने सिपाहियों की सिम देखा, वो तेजी से आगे बढ़े।
پنجرے کو کھولا اور یرمیہ نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی۔ وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر ان کی سمت بڑھا، وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یرمیہ تم ٹھیک تو ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر شدت ضعف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیہ تمہاری پیش گوئی پوری ہو گئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی، اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو۔ جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو۔ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کر کے دوسری سمتوں میں نکل گئے۔ یرمیہ علیہ السلام پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا، ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا۔ پھر اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے، مگر ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور آشوریوں کے زبردست حکمران بخت نصر کے تابع تھی۔ سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا۔ اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کے رگ و پے میں سرائیت کر گئی تھی۔ توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا، زنا اور قمار بازی معمول تھی، بد دیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا۔ یہ لوگ بھاری سود پر قرضے دیتے، جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے۔ علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ایمان، اخلاق اور شریعت کی بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا۔ ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے۔ انصاف کی بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھی، مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نصر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہ بات بتانے کی بجائے قومی فخر اور سلیمان و داؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ بدترین ایمانی اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہوگے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کی بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں، مگر جب یرمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خواص، اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی، بخت نصر سے ٹکرانے کی بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا، ہلکا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے پر ڈالا جاتا ہے، پہن کر پہنچ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جو جوا ڈلا ہوا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا، اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ جواب میں بخت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر سامنے آ گیا جب عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یرمیہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رقصاں تباہی کے مناظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا،
مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متعصب جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے۔ تم معاشرے کے خیر و شر اور خدائی احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ آخر کار اس کی سزا سامنے آ گئی۔ پھر یرمیاہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولے، عدل کامل کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، مگر کچھ انتظار کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا اور ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کی سزا بخت نصر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی، وہ بہت معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ حکم ہوا ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیاہ کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، عمرا اور مذہبی لیڈر کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے، اور وہ بھی جو یرمیاہ علیہ السلام کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا، اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ دیگر انسانوں، در و دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی میں پیش ہو رہے تھے۔ ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ جس کو معاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی، اسے معاف کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ سالے نے میرے کان میں سرگوشی کی، نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ خیریت، میں نے دریافت کیا۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بہتر ہے کہ تم چلے چلو۔ یہ کہہ کر سالے نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ نائمہ نے خود ہی اس کا تعارف کروایا، یہ امورا ہیں، ان کا تعلق حضرت نوح کی امت سے ہے، یہ مجھے یہیں پر ملی ہیں۔ یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں امتی سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی تھی، البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوا دوں، آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امورا سے میرا تعارف کرانے لگی۔ اس تعارف میں زمین آسمان کے جو کلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائمہ کو روکا اور کہا، نائمہ میری بیوی ہیں، اس وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہیں۔ البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے ملوا دوں گا۔ نائمہ کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ وہ جھلا کر بولی، اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائیں یہ سالے آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا، اچھا چلو میں نے ہار مانی، لیکن پہلے امورا سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو۔ امورا ہنستے ہوئے بولی، انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ دونوں ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں جیسے میرے اماں ابا کیا کرتے تھے۔ ان کے اماں ابا سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، نائمہ بیچ میں بولی، مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورا سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلوایا ہے۔ امورا کے شوہر نہیں ہیں۔ میرے اندازے کی تصدیق سالے نے کر دی۔ وہ میرے کان میں بولا، نائمہ نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا، نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی، اور آخر کار اسے اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا نہ دیکھا۔ یہ مجھے علم نہیں تھا، مگر نائمہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا ہی اس کے رشتے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دریافت کیا، امورا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ امورا نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا۔
میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی سے میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور باقی فیصلے تمہاری ہونے والی ساس کر رہی ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر امورا بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورا سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا، امورا سے اس کا موبائل نمبر لے لو، اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورا نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی، میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ امورا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورا اور صالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورا کو پسند کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، اور امورا کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں۔ یعنی متعلقہ فریقوں، لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی، اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہم ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی۔ اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں، آج کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو، اور یہ دیکھو یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے نا نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے؟ خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا کیریئر، اپنی جوانی، اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا۔ مگر دیکھو نائمہ، میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا۔ دیکھو، ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم جیت گئے نائمہ، ہم جیت گئے۔ اب زندگی ہے موت ختم، اب جوانی ہے بڑھاپا ختم، اب صحت ہے بیماری ختم، اب امیری ہے غربت ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا۔ حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ذرا سامنے دیکھیے، سما بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے۔ اب مغرب کے جھٹپٹے کا سا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ سالے کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ، تم امورا کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم تھے کہاں؟ میں امسائیل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائیل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے سالے سے دریافت کیا، ان کی وجہ کا نزول؟ حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہاں کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور حشر میں وقت بہت آہستہ، اسی لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔ وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخر کار حضور کی درخواست پر ان کا بھی حساب کتاب ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟
نائمہ نے صالح سے دریافت کیا، نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہیں، وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ میرے منہ سے نکلا، رب اغفر ورحم۔ میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ وہ نیک اور بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ چلیں جی، ہمارے 12ویں باب کا اختتام ہوا، اور بہت زیادہ تیزی سے یہ ناول آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ 13ویں باب کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے ابدی انجام کی طرف روانگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔